السلام علیکم ناظرین، کھانا جب ٹھیک طرح ہضم نہیں ہو پاتا تو بد ہضمی یا سوء ہضم کہلاتا ہے۔ اس سے دوسری بیماری بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر بد ہضمی کا علاج وقت پر نہ کیا جائے تو خون بننا بند ہو جاتا ہے اور مریض روز بروز کمزور ہوتا جاتا ہے۔ تو ناظرین، بد ہضمی سے بچنے کے لیے میں آپ کو کچھ طریقے بھی بتاؤں گا اور اس کے کچھ گھریلو علاج بھی آپ کو بتاؤں گا، تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھ لیجیے۔ بد ہضمی سے بچنے کے چند طریقے۔ نمبر 1، خوراک کو کم مقدار میں استعمال کرنا چاہیے تاکہ اسے ہضم کرنے کے لیے ہمارے معدے کو زیادہ محنت نہ کرنا پڑے۔ نمبر 2، خوراک کو آہستہ آہستہ کھانا چاہیے۔ نمبر 3، کھانا کھانے کے بعد مشروبات کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 4، ایسے کھانوں سے پرہیز کرنا چاہیے جو تیزابیت کا باعث بنے، جیسے سٹریس فوڈ، فاسٹ فوڈ وغیرہ، اس میں ٹماٹر بھی شامل ہیں۔ نمبر 5، کھانا کھانے کے فوراً بعد آرام نہ کریں۔ نمبر 6، بھرے ہوئے معدے کے ساتھ ورزش ہرگز نہ کریں۔ نمبر 7، مصالحہ دار چیزوں سے پرہیز کریں۔ ناظرین، اب آئیے میں آپ کو کچھ اس کے آسان سے علاج بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو ان کے آسان سے علاج میں سے سب سے پہلا ہے سونف کا استعمال۔ ناظرین، سونف ہماری آنتوں سے گیس کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس میں ایسے مرکبات شامل ہیں جو نظام ہضم کے مسائل کو حل کرتے ہیں۔ سونف ہمارے پٹھوں کے خلیوں کو آرام دینے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ہم گیس کے مسئلے کو اس کی مدد سے حل کر سکتے ہیں۔ سونف سانس کے نظام اور پیٹ کے لیے بہترین ہے۔ ہمیں بد ہضمی میں سونف کا استعمال کرنا چاہیے۔ ہم اس کا قہوہ بنا کر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے خشک دھنیا۔ ناظرین، خشک دھنیا پیٹ اور معدے کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اہم ہے۔ خشک دھنیا میں اینٹی سوزش خصوصیات پائی جاتی ہیں جو پیٹ اور معدے کے انفیکشن کو دور کرتا ہے۔ ناظرین، خشک دھنیا میں ایک ایسا تیل پایا جاتا ہے جسے یورینڈرول کہا جاتا ہے، جو جگر کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ یہ بھوک کو بڑھاتا ہے اور اس کے علاوہ بد ہضمی کے مسائل کو حل کرتا ہے۔ ناظرین، تیسرے نمبر پر ہے ادرک۔ صدیوں سے ادرک ہمارے کھانوں میں استعمال ہوتا آ رہا ہے۔ یہ اپنی افادیت کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ اس میں اینٹی آکسیڈنٹ خصوصیات پائی جاتی ہیں جو متلی اور الٹی کو روکنے میں مدد کرتی ہے۔ یہ معدے کی جلن اور سوجن کو بھی کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس لیے ہم ادرک کی چائے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔